السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 45۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا تلاش رہی ہو تم میرے موبائل میں؟ اے جے کافی لینے کچن میں گیا تھا اور جب واپس آیا تو اینا میڈم اس کے موبائل پر جھکی تیز تیز انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ لوگ گارڈن میں تھے اور باقی سب اندر تھے، وہی جو تم مجھ سے چھپاتے پھرتے ہو۔ 10 منٹ میں تقریباً 1000 لڑکیوں کی تصویریں ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ کچھ تو شرم کر لو، کل کو تمہیں شادی بھی کرنی ہے۔ اینا نے اسے کھڑے کھڑے ہی جھاڑ دیا۔ ناگہاں ایجا پھرتی کی رفتار سے اس کے قریب آیا۔ اینا پلیز ڈیلیٹ مت کرو، یہ میری میموری ہے۔ اے جے کو دکھ ہوا، مصنوعی دکھ۔ آگ لگے ایسی میموری کو، اگر میں نے دوبارہ تمہارے موبائل میں ایسی بیہودہ لڑکیوں کی تصویریں دیکھی تو لڑائی ہو جائے گی، اینا وارن کرتے ہوئے بولی۔ تو اے جے نے جھٹ سے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ تم نے میرے موبائل سے سب لڑکیوں کو انفالو کر دیا؟ وہ روحان سا ہوا۔ ہاں میں نے کیا ہے، کیا کر لو گے تم؟ اینا اٹھی اور اس کے روبرو کھڑی ہوئی۔ کچھ بھی تو نہیں، تمہارے سامنے میری کہاں چلتی ہے؟ اے جے نے اپنا ہاتھ ہوا میں سرنڈر کیے۔ بے ساختہ اینا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ جب جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں؟ اگر دوبارہ کسی لڑکی کو فالو کیا تو میں تمہیں اپنی زندگی سے انفالو کر دوں گی، اینا نے خاص طور پر انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ اب ان میں سب کچھ نارمل ہو رہا تھا، لیکن وہ جھگڑا بالکل پہلے کی طرح ہی کرتے تھے۔ ہائے اللہ، کہاں پھنس گیا میں بیچارہ، اب یہ لڑکی پوری زندگی مجھے ڈراتی اور دھمکاتی رہے گی۔ اف، مجھ معصوم پر اتنا ظلم۔ اے جے نے اس کی شان میں قصیدے پڑے تو اینا نہ روٹھے پن سے اسے دیکھتی بے رخی دکھاتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی۔ لو جی، وہ ناراض ہو چکی تھی، اب اے جے کی آدھی جیب خالی ہونے والی تھی۔ 10 بجے تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نازلی روم میں داخل ہوئی، شاور لیا، نائٹ ڈریس پہنا اور اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال ڈرائی کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کے کمرے میں موجود دیوار گیر کھڑکی پر شور سا پیدا ہوا۔ وہ ڈریسنگ چیئر سے اٹھتی ونڈو کے نزدیک آئی تو دیکھا حوضان خانزادہ اس کی کھڑکی پر چڑھ کر اندر کود گیا تھا۔ آپ بندروں کی طرح کھڑکی سے کود کر کیوں آئے ہیں؟ آپ دروازے سے بھی تو آ سکتے تھے نا؟ نازلی نے اسے اپنے سامنے کھڑا پایا جو اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرے انہیں سلیقے سے سیٹ کر رہا تھا۔ کیسے آ جاتا، ماما کو بولا تھا کہ دوست کے پاس رک رہا ہوں، اب انہیں کیا پتا ہو دوست کا بہانہ لگا کر بیوی کے ساتھ پیار بھری 2 باتیں کرنے آیا ہوں۔ فوزان اپنی اجرک اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ نازلی نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، بیوی سے ملنے کے لیے ماں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ نازلی مصنوعی سنجیدگی سے بول کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اگر بیوی اتنی پیاری ہو تو شوہر کو تھوڑا سا جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے۔ فوزان نے اس کے قریب آتے اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیا کہ ایک دم نازلی کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ آپ کو پتا ہے آپ کی ماما مجھے آپ کی دلہن بنانے کے خواب سجا رہی ہے، اب انہیں کیا پتا ہو کہ ان کا بیٹا آلریڈی مجھ سے نکاح کر چکا ہے۔ نازلی مزاحیہ انداز میں بولی تو فوزان مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے ڈرائر پکڑتا اس کے بال ڈرائی کرنے لگا۔ پھر ایک کام کرتے ہیں، ماما کو سرپرائز دیتے ہیں ایک عدد پوتے کے ساتھ۔ فوزان کو شرارت سوجی، ایک دم نازلی دپٹنے والے انداز میں اسے گھورنے لگی۔ خبردار، سوچے گا بھی مت، آپ یہاں مجھ سے صرف باتیں کرنے آئے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ نازلی نے اس کی امیدوں پر پانی پھیرا۔ مجھے تو ایک عدد پیارا سا گول مٹول بیبی چاہیے، فوزان نے اپنی خواہش رکھی۔ فوزان، اگر آپ کی نیت خراب ہوئی نا تو میں آپ کو کمرے سے نکال دوں گی، وہ دھمکی دیتے ہوئے بہت پیاری لگتی تھی۔ دفتن بے اختیار قہقہا لگاتے ہوئے فوزان نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ ناگہاں ایک حسین احساس کی شروعات ہوئی۔ آج بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ انتظار کر رہا تھا، شاید کسی کے میسج کا، کچھ تھا بہت ہی ضروری۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی لمحے گزر گئے، وہ بیڈ پر چوڑا ہو کر لیٹے روف وال کو تک رہا تھا کہ اچانک سے تسلسل میں خلل پڑا۔ موبائل بیپ ہوا، نوٹیفیکیشن آئی، اس نے جھٹ سے موبائل اٹھاتے دیکھا ڈیگ نے اسے کوئی ویڈیو سینڈ کی تھی، شاید فوٹیج کا کوئی تھوڑا سا حصہ جسے اب دیکھنے کی باری ہرمان کی تھی۔ ساتھ ڈیگ نے میسج بھی چھوڑا تھا جسے ہرمان نے پلے کیا۔ بہت سے کلپ دیکھے، بہت سے لڑکا پوری فوٹیج میں کہیں بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی براٹوا آیا تو اس نے بہت دور کھڑے ہو کر نہایت احتیاط سے براٹوا کی تصویر اپنے کیمرے میں اتاری۔ بہت تصویر اس نے کسی کو سینڈ بھی کی تھی، جو کہ اس کلپ میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے۔
لیکن جسے سینڈ کی ہے اس کا نام کلیئر نہیں ہے۔ پکسل پھٹ رہے ہیں، کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا۔ آخر کار ڈیگ نے اپنی چیل والی آنکھوں سے ایجنٹ کو تلاش کر ہی ڈالا۔ ارمان نے ویڈیو پلے کی اور اسے شروع سے آخر تک دیکھا۔ واقعی ایجنٹ نے بہت ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ اس کا موبائل فوٹیج میں نظر آ رہا تھا، لیکن بلر کیونکہ وہ کافی دور کھڑا تھا اور جو کیمرہ اس کے نزدیک تھا اس میں اس کا سایہ بھی نہیں تھا۔ جہاں اس لڑکے نے وہ تصویر کسی کو سینڈ کی تھی وہاں ارمان نے ویڈیو کو سٹاپ کر دیا تھا اور اب وہ زوم کیے نام پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کیپٹل ورڈ ایچ کے علاوہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایچ کے علاوہ باقی لفظ اسمال تھے۔ 1 منٹ، یہ ابھی ارمان نے ایسا کیا دیکھا جو وہ ایک پل میں ساکت ہو گیا۔ اس نے مزید زوم کیا، اسے اس شخص کی ڈی پی دکھائی دی، چاہے صاف نہیں تھی لیکن ظاہر ہونے لگی۔ ڈی پی میں ایک بلیک کار تھی، صرف ایک بلیک کار۔ اس نے یہ ڈی پی پہلے بھی کہیں دیکھی تھی۔ ارمان نے یک بیک اپنے ذہن پر دباؤ ڈالا۔ یہ ڈی پی کسی اپنے کی تھی، شاید اس نے کہیں دیکھی تھی۔ ہاں، یہی سیم ڈی پی تو ہوزان نے لگا رکھی تھی۔ ڈیم اٹ، چھناکے سے کچھ ٹوٹا، شاید اس کا بنایا خول۔ یک بیک ارمان ایک جست میں اٹھ کر بیٹھا اور موبائل پر جھکا، اب انگلیاں چلانے لگا۔ واٹس ایپ اوپن کرتے سرچ بار پر ہوزان کا نام ڈائل کیا۔ پھر جو منظر سامنے آیا وہ ارمان کو سوچوں کی لہروں میں ڈباتا چلا گیا۔ چمکتی ہوئی بلیک کار۔ وہ زیر لب بولا، یہ ایک کے بعد ایک جو دھماکہ ہو رہا تھا وہ اس کے ذہن کو جھڑک رہا تھا۔ وہ اس خیال کو جھٹک نہیں سکتا تھا، یہ خیال موضوع تھا۔ بلیک کار تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ ایک پل کا سوچا افکار ہوا میں اڑا، لیکن نہیں، اضطرابی ابھی بھی باقی تھی۔ وہ بے چین تھا، اس نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ ارمان، تو زیادہ سوچ رہا ہے۔ ہوزان کا اس سب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میرا افکار منفی ہے، میرے ذہن پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ جب تک اس کی مقدار کم نہیں ہوگی میں صحیح سے سوچ نہیں سکوں گا، سو پلیز ریلیکس۔ اس دوران اس نے کتنی ہی دفعہ لمبے لمبے سانس لیے۔ پہلے حمید صاحب کی سچائی اسے شہاب کی طرح لگی تھی، اور اب یہ بلیک کار والی ڈی پی۔ مختلف آوازیں اس کے ارد گرد ادھم مچانے لگی۔ دفعتاً ارمان نے اپنا موبائل اٹھایا اور ڈیگ کے نمبر پر وائس میسج چھوڑا۔ ڈیگ، اس آدمی کو اپنے انڈر لو، اور اگر یہ ذرا سی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو، اور کل پاکستان فورس کی ٹیم واپس آنے سے پہلے تم اس آدمی کے ساتھ پاکستان موجود ہو، پھر میں دیکھتا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ اس بار میں اتنا بڑا جال بچھاؤں گا کہ سب چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ تم جلدی پاکستان پہنچنا، ہمیں حمید رانی کو بھی اپنے قبضے میں لینا ہے۔ منصوبہ بندی شروع ہو چکی تھی۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آنکھیں موند گیا۔ اس کے ماسٹر مائنڈ دماغ کو ریسٹ چاہیے تھا، اور یہ بہت ضروری تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری ایلف، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کپڑے بدل رہی ہیں۔ صبح اٹھ کر جم سے آ کر وہ بی جان کے کمرے سے ہو کر اب روم میں آیا تھا اور بغیر دروازہ ناک کیے اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی نگاہیں ایلف سے ٹکرائی تو وہ معذرت کرتے ہوئے فوراً سے پلٹا۔ ایلف ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی فراک کی ہک لگا رہی تھی جو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ آپ نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا؟ سوری، میں بنا ناک کیے اندر آ گیا۔ دوبارہ سے معذرت کی گئی۔ ایلف نے ڈریسنگ مرر سے ایک نظر اس پر ڈالی جو اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اس وقت میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ ایلف نے اپنی کمر پر بکھرے بال آگے کیے۔ دفعتاً اس کے جملے پر زاران کے ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اسے اب اچھا لگنے لگا تھا جب اسے اپنا شوہر کہتی تھی، رکو زاران، میں کپڑے بدل چکی ہوں، تم یہاں آؤ میرے پاس، میری بیک ہک نہیں لگ رہی، پلیز لگا دو۔ وہ جانے لگا تو ایلف نے اسے روک لیا، لیکن وہ مڑا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ میں ہک لگاؤں؟ لیکن مجھے تو ہک لگانی نہیں آتی۔ وہ پلٹ کر کتنی معصومیت سے بولا تھا کہ ایلف کا دل چاہا اس کی معصومیت پر مر مٹے۔ یہاں آؤ، میں سکھاتی ہوں، آخر مستقبل میں یہ تمہارا ہی کام ہے۔ ایلف نے اپنی بیک ہک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ یکایک زاران چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ میرون رنگ کی لمبی فراک میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ ایک تو وہ اتنی حسین تھی، اور اوپر سے تھوڑا سا جو سجنا سنورنا اس کی خوبصورتی کو چار چاند ہی لگا دیتا تھا۔
زاران نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی ہک پکڑی اور اب وہ ایلف کے بتائے طریقے پر عمل کرتا ہوا ایک ہک کو دوسری میں ڈالنے لگا۔ ہک بند ہو گئی تو زاران نے سر تپیر اسے دل فریب نظروں سے گھورا۔ ایلف پزل ہوئی اور نظر چرانے لگی۔ 3 پیس کریم سوٹ پر تمہیں بھوری شال بہت اچھی لگتی ہے۔ ایلف نے دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ ناگہاں زاران نے سرمئی نگاہیں اس کی گرینش آنکھوں میں گاڑی۔ کیا سچ میں آپ کو اچھی لگتی ہے؟ زاران نے شال کندھوں پر اچھے سے اڑی، گال پہ ساختہ دہکنے لگے۔ ہاں پلیز، اب سوچ سوچ کر بلش مت کرنے لگ پڑنا۔ اپادہی لڑکی نے اسے صحیح سے شرمانے بھی نہیں دیا۔ ایکاಏکی زاران کا موبائل بیپ ہوا۔ اس نے موبائل پاکٹ سے نکالا تو اسکرین پر ڈیڈ کالنگ لکھا نظر آیا۔ صبح سے اب تک تمہارے بابا مجھے کوئی 10 دفعہ کال کر چکے ہیں۔ وہ مصنوعی بیزار ہوا۔ ایلف کی نگاہیں سکڑ گئیں۔ اور تم میرے بابا کی کال نہیں اٹھا رہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ کیسے اٹھاؤں میڈم، آپ نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ وہ مجھ سے وہی سوال کریں گے جس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ زاران، ایلف اس کے نزدیک ہوئی، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گئی۔ جی جانے زاران۔ سامنے کھڑی لڑکی زاران کے لیے سراپائے محبت تھی۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ تھکی تھکی آواز میں بولی۔ زاران نے ایک ہاتھ شفقت سے اس کے چہرے پر رکھا۔ ہوزان بھائی اور نازلی کے ولیمے تک؟ کب ہوگا ان کا ولیمہ؟ اس کی آواز خفیف زدہ تھی۔ کیا ہوا ایلف، آپ ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشان ہوا ایلف کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر۔ میں چاہتی ہوں کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے بابا آپ سے ناراض ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ آپ کی ماما نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ ایلف نے اپنا رنج ظاہر کیا۔ دفتن زاران نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ زاران کے سینے سے لگی۔ زاران نے بے اختیار اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے بالوں پر چھوڑا۔ ایلف، آپ پریشان مت ہو، سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ماما آپ کو پسند کرتی ہے، بس وہ بابا کی وجہ سے آپ سے بات کرنے نہیں آئی ہوں گی، ورنہ اگر حالات نارمل ہوتے تو بہت خوش ہوتی اپنے بیٹے کی دلہن کو دیکھ کر۔ زاران نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے کافی حد تک نارمل کیا۔ ایلف اس کے نزدیک ہی رہی۔ وہ دور نہ ہوئی تو زاران کا خود بخود حصار گہرا ہوتا گیا۔ ایلف کی بات اس کے دل کو بے چین کرنے لگی تھی۔ ایسا تو وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ماما ایلف کو اس کی وجہ سے نظر انداز کرے، مگر وہ اس رشتے کو چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ لنچ کے بعد سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے LED پر مووی دیکھنے کے ساتھ ساتھ سبز چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جو نگین بیگم نے خاص ان کے لیے بنائی تھی، اور ساتھ میں ٹیبل پر مختلف کھانے پینے کی چیزیں پڑی تھیں۔ تمام نفوس میں ایک افراد کی کمی تھی، ہوزان خانزادہ کی، جو ناشتہ کرنے کے بعد نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور اب واپس آیا تھا۔ ہوزان، آپ کو تو یہاں پر بیٹھنا چاہیے، آفٹر آل یہ آپ کی۔ نازلی کی طرف اشارہ کیے محض اتنا ہی بولی کہ ہرمان نے اس کی بات ٹوکتے اپنی کہانی جاری کی۔ ہاں ہوزان، سونینا تمہاری فرینڈ ہے، اس کے ساتھ بیٹھو۔ بی جان کے ارد گرد پہلے ہی بہت لوگ ہیں۔ اس سے پہلے یمنا دھماکہ کرتی، ہرمان نے جھٹ سے بات سنبھال لی۔ یمنا نے بیک وقت گردن چٹک کر اسے گھورا تو ہرمان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ کہا۔ ہوزان نازلی کے ساتھ جا بیٹھا تو نگین بیگم کی نگاہیں مووی سے ہٹ کر اب ان دونوں پر مرکوز ہو گئی، جو ایک سائیڈ بیٹھے پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے دعا کی کہ یہی لڑکی ان کے بیٹے کی بہو بنے۔ دفتن ہرمان نے یمنا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے توجہ نہ دی سوائے مائسا کے۔ ہوزان کے بابا ان دونوں کو دیکھے کتنے پیارے لگتے ہیں دونوں ایک ساتھ۔ نگین نے ابرار صاحب کی توجہ دونوں کی جانب مبذول کروائی۔ بیگم صاحبہ انہیں چھوڑے، آپ مووی دیکھیں نا۔ ابرار صاحب ڈسٹرب ہوئے تو نگین دوبارہ سے ان کے کان کے قریب جھکتی سرگوشی کرنے لگی۔ مووی چھوڑے، انہیں دیکھیں، میں نے تو سوچ لیا ہے میں اسی لڑکی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ دیکھے تو صحیح کتنی معصوم اور پیاری سی بچی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ بہت جچتی ہے، بہت جچے گی۔ نگین بیگم تو تھک نہیں رہی تھی ان کی تعریفیں کرتے کرتے، پھر جلد ہی وہ دونوں کی بلائیں بھی لینے لگی۔ نگین بیگم، جس بیٹے نے نکاح کر لیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابرار نے ان کی نظروں کا ارتکاز زاران اور ایلف کی اور کھینچا، جو سب سے الگ دور صوفے پر بیٹھے تھے۔ ایلف نے اس کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا اور زاران موبائل میں کچھ اسکرول کرتا اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ اس بہو پر بھی تھوڑی توجہ دے لے جو آپ کے بیٹے کی وجہ سے نظر انداز ہو رہی ہے، ابرار اپنے مستحکم لہجے میں ہی بولے، لیکن ان کے لفظوں کی گہرائی نگین بیگم سمجھ چکی تھی۔
میں نے تو آپ کی وجہ سے ایلف سے کوئی بات نہیں کی کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے۔ نگین بیگم نے اپنا خدشہ لاحق کیا۔ میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ آپ کی بہو ہے، آپ جیسے مرضی اس سے بات کرے۔ یہ سن کر نگین بیگم خوش ہوئی اور ان کے پاس سے اٹھتی ہوئی زاران اور ایلف کے قریب جانے لگی۔ بیٹا آپ یہاں بیٹھی ہیں، آؤ ہمارے ساتھ مووی دیکھو آ کر۔ ایلف اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھی کہ اچانک اس کی سماعتوں سے نگین بیگم کی آواز ٹکرائی۔ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، آپ لوگ مووی انجوائے کریں، زاران مجھے انجوائے کروا رہے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ یہ کہا کہ زاران نے ایک جست میں اس کی طرف دیکھا۔ ایلف نے زاران کو اہمیت دی۔ کول نہیں بیٹا آؤ میرے ساتھ، میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ نگین نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تو ایلف انکار نہ کر سکی۔ نگین اسے اپنے ساتھ لے گئی اور اسے اپنے پاس بٹھاتے اب ہنس ہنس کر باتیں بھی کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر زاران تھوڑا پرسکون ہوا۔ شکر تھا کہ ماما اسے لے گئی، ورنہ وہ مزید افسردہ ہو جاتی۔ ہال سے باہر نکلو تو تمہیں گارڈن میں ٹہلتے ہوئے دو افراد نظر آئیں گے۔ یمنا میں جانتا ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے سب کے سامنے نازلی کو ہوزان کی فرینڈ کیوں کہا۔ ہرمان نے اس کے ساتھ چہل قدمی کرتے بات کا آغاز کیا۔ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ آپ نے نازلی کو سونینا کیوں کہا۔ وہ زیادہ دماغ رکھتی تھی۔ یہ نام اسے ہوزان نے دیا ہے، شاید اسے نازلی نام پسند نہیں اس لیے۔ ہرمان نے لاپرواہی سے شانے اچکا۔ یمنا ہوزان کی آنٹی اور ان کے ہسبینڈ نہیں جانتے کہ ہوزان نے شادی کر لی۔ اس کی آنٹی اس کی شادی پاکستان میں کروانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اب بتانے سے کترا رہا ہے۔ ہرمان بات کو ایک نیا رخ دینے میں ماہر تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس لیے میں بھی سوچوں کہ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں کیوں رہتے ہیں۔ یمنا نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ دفتن ہرمان کو لگا کہ وہ پوچھ لے گی کہ تم بھی تو مائسا کے روم میں نہیں رہتے، اور ایسا ہی ہوا، اس نے پوچھ لیا۔ ان دونوں کا تو سمجھ آتا ہے، لیکن تم اور مائسا کیوں الگ الگ کمروں میں رہتے ہو؟ وہ طلسم کار تھی۔ وجہ تم جانتی ہو یمنا۔ ہرمان نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن یمنا کہاں جان چھوڑنے والی تھی؟ کیا اس ایسڈ کی وجہ سے؟ جانتے ہوئے بھی وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں مجھے مائسا پر یقین نہیں ہے۔ تم صحیح کہتی ہو وہ کہ ایسڈ مائسا نے ہی باؤل میں ڈالا تھا، اور اب مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میرا برتاؤ اس کے ساتھ فارمل ہے، اس لیے کیونکہ میں اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی میں بھروسے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ وہ روبوٹ انداز میں بول رہا تھا۔ یمنا کا دل خوشی سے ناچنے لگا تھا۔ آہا تو یہ بات ہے، مجھے لگا تم نے وہ سب نظر انداز کر دیا۔ اوہ بیچاری یمنا، اتنا دماغ رکھنے والی لڑکی۔ ہرمان کے ہاتھوں ٹریپ ہو رہی تھی۔ اس نے رومیزا کا قتل کیا، کیا یہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ رومیزا کا قتل اس نے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ یمنا کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے اپنے جال میں لینا ہے۔ وہ اگر مائسا کے ساتھ کھڑے ہو کر یمنا کے خلاف کھڑا ہو جاتا، پھر یمنا اس کھیل میں بازی لے جاتی، اور ایسا ہرمان خانزادہ کبھی ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ہمیشہ سے وہی بازی لیتا آیا تھا اور اس بار بھی وہی بازی لینے والا تھا، اگر تقدیر اسے اتنی مہلت دیتی تو۔ اگلا پورا گھنٹہ ان کے درمیان تکرار ہوتی رہی۔ مائسا کے متعلق یمنا اسے کہتی رہی کہ تم مائسا کو چھوڑ دو، اور ہرمان کہتا رہا کہ مجھے ابھی اسے آزمانا ہے۔ پاکستان سے دور رشیا کی کال کوٹری کا منظر۔ کمشنر اس کی بہت دھلائی ہوئی ہے، لیکن یہ منہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ ابھی تک رشیا میں ہی تھے۔ انہیں آج شام کو پاکستان کے لیے نکلنا تھا اور براٹوا کو اونچے عہدوں کے حوالے کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ براٹوا کی ان تمام فیکٹریوں کو آگ لگانا چاہتے تھے جن میں ڈرگس ہی ڈرگس تھی۔ وہ بیسمنٹ کا پتہ لگوانا چاہتے تھے جن میں منشیات اور اسلحہ پڑا تھا۔ کیوں اسے اپنی جان عزیز نہیں ہے کیا؟ کمشنر اسے قریب جاتے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کر گئے۔ حمین کی حالت ابتر تھی، پسینے میں شرابور وجود اور جگہ جگہ پر خون کے دھبے۔ ہونٹ پھٹ چکا تھا، خون قطار میں بہہ رہا تھا۔ یہ آخری وارننگ ہے تیرے لیے، جلدی سے اپنے راز کھول دے، ورنہ میں اچھے سے جانتا ہوں کس طرح تیرا منہ کھلوانا ہے۔ کمشنر نے ان کے بال جھٹکے تو ان کا چہرہ دوبارہ سے جھک گیا۔ کل سے اب تک ان کی اتنی دھلائی ہو چکی تھی کہ اب اگر وہ تھوڑا سا بھی منہ کھول رہے تھے تو ٹھیس اڑ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ وقفے وقفے سے بولے۔ تنفس گہرا ہوا، سانس لینا بھی دوبھر ہوا۔ یہ ایسے ہی نہیں مانے گا، اب اس کا منہ مجھے خود کھلوانا پڑے گا۔ کمشنر نے غضب و غضب کے عالم میں ایک ایجنٹ کو اشارہ کیا تو اندر بنے ایک کمرے کی اور بڑھا۔ 2 ہی منٹ بعد وہ اکیلا واپس نہیں آیا، اس کے ساتھ حمین کی بیوی تھی، حفصہ بیگم، جو لگاتار آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر انہیں ہرمان پر ڈھیر طیش چڑھ رہا تھا۔
وہ بھاگ کر ان کے قریب جانا چاہتی تھی، لیکن ایجنٹ نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ لاؤ بھائی، گن دو مجھے، اس کی بیوی کا کام تو ختم کرے۔ کمشنر بلند کھڑک آواز میں بولے تو حمید صاحب کا سر ایک جھٹکے میں سیدھا ہوا۔ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا جہاں حفصہ بیگم کھڑی تھی۔ اس ایک لمحے نے ان کی تکلیف کو دوبالا کیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے زخموں کو کرید رہا ہو۔ میری بیوی کو چھوڑ دو۔ اب ان کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان پر یہ وقت بھی آئے گا جب وہ اتنے بے بس ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمشنر نے ہولڈر سے گن نکالی اور حفصہ کے قریب کھڑے ان کے سر پر تان لی۔ نہیں، ایسا مت کرو۔ وہ رسیوں میں جھڑکے ہوئے تھے، زبان سے روکنے کے سوا وہ کر ہی کیا سکتے تھے۔ کارخانوں اور بیسمنٹ کی لوکیشن بتاؤ جلدی، ورنہ گن تو تمہیں نظر آ ہی رہی ہے، اور بیوی بھی۔ انہوں نے حمید کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ ہروان کی صرف ایک فیکٹری کے بارے میں جانتے تھے جو کرملن میں تھی۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بتائے یا نہ بتائے، لیکن معاملہ بیوی کا تھا۔ خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، اس کے بعد تیری بیوی مر جائے گی۔ 1 گنتی شروع ہوئی۔ حفصہ نے آنکھیں میچ لی۔ حمید نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ 2 گنتی جاری رہی۔ وہ کشمکش کا شکار ہوئے، پھر کچھ سوچتے ہوئے متحمل ہوئے۔ 3 گنتی ختم ہوئی۔ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھ چکا تھا، لیکن گولی چلی نہیں۔ رکو، میں بتاتا ہوں، میری بیوی کو چھوڑ دو۔ ہرمان کی وجہ سے وہ دونوں پھنس کر رہ گئے۔ حمید کے ساتھ تو اچھا ہی ہو رہا تھا، لیکن حفصہ کا کیا قصور تھا؟ بتا جلدی۔ انہوں نے گن ہٹا دی۔ کرملن میں ایک فیکٹری ہے، بلیک فیکٹ کے نام سے۔ جتنی بھی ڈرگز ہے سب اس میں ہے۔ وہ ایک دم سے بول پڑے۔ بس ہو چکی تھی ان کی بھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے کمشنر کا موبائل بیپ ہوا تو انہوں نے فوراً سے کال پریس کرتے اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ کمشنر میں ڈاک ہاؤس سے بول رہا ہوں۔ کمشنر، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ میں غدار ہوں، مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، میں بھاگ نہیں سکتا۔ آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ مجھے براٹوا کے آدمیوں سے پتہ چلا ہے کہ براٹوا 3 دن پہلے ہی پاکستان جا چکا ہے۔ صرف اتنا ہی کہا گیا تھا، پھر رابطہ منعقد ہو گیا۔ شاید اس ایجنٹ سے موبائل کھینچ لیا گیا تھا۔ یہاں کمشنر چونک کر رہ گئے تھے۔ اگر براٹوا پاکستان جا چکا تھا تو یہ کون تھا؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔